खुदावंद कुदूस का बेहद बेसाब शुक्र है कि उस करीम खालिक ने ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के वसीले से आप मोमिनीन की ज़ियारत का मौका अता फरमाया। माशाअल्लाह। आज 25 शवाल का दिन है और ये शवाल का महीना हमारे छठे इमाम जाफर सादिक की शहादत का महीना है। दो रिवायात हैं, 15 शवाल और एक रिवायत 25 शवाल हमारे छठे इमाम की शहादत का दिन है। अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा छठे इमाम का जिक्र मैं आपके सामने। माशाअल्लाह। अगरचे आसान है दो चार मशहूर और मारूफ फ़ज़ाइल की हदीसों को पढ़ना, लेकिन हमारा अक़ीदा है अल्लाह ने आले मोहम्मद के घराने के हर फर्द को बेमिसाल बनाया है। अगर आप किसी मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं तो मैं मुख्तसर वक्त में आपको छठे इमाम की अज़मत बयान करना चाहता हूँ। मोमिनीन कराम, हमारे यूँ तो तमाम हमारे आइमा इल्म के लिहाज से, तमाम मादी रूहानी सिफात के लिहाज से ज़माने में बेमिसाल और बेमिसाल थे, लेकिन हमारे आइमा में सबसे ज़्यादा मौका इस हस्ती को दीन फैलाने का मिला वो हमारे छठे इमाम हैं। 65 साल का अरसा हमारे छठे इमाम ने इस ज़ाहिरी दुनिया में गुजारा। कितना अरसा? 65 साल इस ज़ाहिरी दुनिया में गुजारा, और नबी पाक और मौला अली से 2 साल ज़्यादा इस ज़ाहिरी दुनिया में गुजारे हैं। नबी पाक ने 63 साल और मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी 63 साल ज़ाहिरी ज़िंदगी दुनिया में गुजारी, लेकिन हमारे छठे इमाम अलैहिस्सलाम को 65 साल इस दुनिया में रहने का मौका मिला। और अब आप देखिए माह रमज़ान गुजरा, तभी तक घबराने तो नहीं। मैं चाहता हूँ क्योंकि मजलिस है, बुनियाद रखी जा रही है, गालबन में इस घर में पहली मजलिस है, तो मैं चाहता हूँ कि जिक्र ऐसा हो कि बानियान मजलिस और हम सब की मार्फत और मोहब्बत का जरिया बन जाए। ये छठे इमाम आपने देखा होगा, माह रमज़ान गुजरा भी तो टीवी पर और मीडिया पर और कैलेंडर पर फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक सहर और अफ्तार के औकात। एक सवाल ये पैदा होता है और ज़हन में रखिएगा, फ़िक़्ह सादिक नहीं है, ये फ़िक़्ह आले मोहम्मद है। यानी जो नबी पाक ने फरमाया, जो आका अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मौला हसन और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन हस्तियों को इल्म फैलाने का इतना मौका नहीं मिला। अगर ये मौका आका अमीरुल मोमिनीन को मिलता तो इस फ़िक़्ह का नाम फ़िक़्ह जाफरी नहीं फ़िक़्ह अलवी होता। यानी हर इमाम अगर इसी जमाने में होता, क्यों हम ये समझते हैं कि हमारे इमाम रिवायती इमाम नहीं है, अल्लाह की तरफ से इल्म लेकर आते हैं। जिस तरह के हालात होते हैं, इमाम अल्लाह के दिए हुए इल्म से उसी तरह उनका मुकाबला करता है। अब छठे इमाम को कैसे मौका मिला? इमाम को मौका इसी तरह मिला। मोमिनीन कराम, गौर फरमाइएगा, ये आज़ादारी दीन की खिदमत का नाम है। ये ध्यान में रखिएगा, ये आज़ादारी लड़ाने झगड़ाने और फसाद का नाम नहीं है, बल्कि ये दीन की खिदमत का एक ऐसा बेहतरीन वसीला है। यूनिवर्सिटी का अपना निसाब है, स्कूल के अपने निज़ाम है, इतनी एज वाला, इतनी तालीम वाला, इस हिसाब से इस इलाके वाला दाखिले ले सकता है, लेकिन वाहिद मजलिस हुसैन हर उम्र वाला, हर रंग वाला, हर इल्म वाला आता है, अपनी अपनी मार्फत के हिसाब से इल्म के मोती लेकर जाता है। दीन सीखने का बेहतरीन वसीला और जरिया है मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और आपके इल्म में होना चाहिए कि इस फ़िक़्ह जाफरिया की बुनियाद बनाने वाले हमारे चौथे इमाम थे, उसको मजीद पुख्ता करने वाले 5वें इमाम थे। मसलन आप सवाल करेंगे कैसे मुमकिन है, जल्दी जल्दी जुमलात कर दूं। करबला का वाक़या आपके सामने, सैयद-उश-शुहदा की लाश पे घोड़े दौड़ा दिए गए, पाक बीवियों को बाजारों दरबारों में फिराया गया। अब सोचिएगा उसी यजीद की हुकूमत ने चौथे इमाम के साथ क्या सलूक किया होगा।
ایجنسیاں متعین ہیں، سرکاری نمائندے متعین ہیں، ایک منٹ کی رپورٹ جا رہی ہے، ہمیں بتاؤ مدینے میں حسین کا بیٹا سید سجاد کیا کر رہا ہے؟ تھوڑا سا ہمیں کوئی اعتراض ملے، گرفتار کر کے دمشق منتقل کر دیا جائے، وہ امام ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے، شریعت محمدی کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ سرکاری نمائندے آتے سید سجاد دعائیں فرما رہے ہیں، دوپہر کو آتے امام دعا فرما رہے ہیں، یہ امام کی دعاؤں کی کتاب ہے، آج اسے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے۔ رپورٹ جاتی امام تو دعا پہ کریں دیں، امام تو کہیں کچھ زیادہ کوئی نہیں بھائی، کچھ آہستہ آہستہ ان کی جو سختی تھی کم ہونا شروع ہو گئی۔ امام نے کام کیا، دین بھی پہنچانا ہے، لوگوں کو بتانا بھی ہے مکتب آل محمد کیا ہے، نیا طریقہ آل محمد نے ایجاد کیا۔ کیوں؟ دین وہ پرانے طریقے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا آل محمد غریب نہیں تھے، غریب پرور تھے۔ ہمارے امام غریب نہیں تھے، ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود تھی۔ عید الفطر کا دن آتا، بازار لگتا، جس طرح جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں اس دور میں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی۔ سید سجاد آتے بازار میں غلام لے کر، درہم و دینار کی تھیلیاں اٹھا کر غلاموں سے فرماتے انہاں چوں جڑے کمزور، لاغر، لاچار تے بیمار بندے انہاں کو خرید کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کمزور بکرا بھی کوئی نہیں خریدتا، آپ کی ایجنسیاں ساتھ ہوتی دیکھتے، اگر تگڑا غلام لیں گے تو فوج تیار کریں گے، لیکن امام کمزور غلاموں کو لیتے، بیمار غلاموں کو لیتے، بے سہارا غلاموں کو لیتے، 5، 10، 20، 100، 200، 500 بندہ خرید کرتے، اپنے بیت الشرف میں مہمان خانے میں لے کر آتے اور فرماتے یہاں سید سجاد تم سے کوئی کام نہیں لے گا، جو میں اپنے باپ دادا کی حدیثیں بتاتا جاؤں تم یاد کرتے جانا، چاند رات جب آئے گی تھوڑا سا امتحان لوں گا، جو کامیاب ہو جائے گا سید سجاد اسے آزاد بھی کر دے گا، وطن جانے کا خرچہ بھی ادا کرے گا۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل ہی کروں، رسیدہ کیا جوانوں تک پہنچ جائے کہ کس طرح فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھی ہے ہمارے چوتھے امام نے۔ تو سارا سال غلام کام تو کرنا کوئی نہیں ہے، کھانا کھانا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، امام کے ساتھ دعائیں مانگنی ہے، امام کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہے۔ چاند رات آتی امام ہلکے پھلکے سوالات کرتے، خوشی خوشی جواب دیتے، امام ان کو زاد راہ بھی عطا کرتے اور کہتے اپنی اپنے علاقوں کو واپس چلے جاؤ اور دنیا کو جا کر اتنا بتانا کہ بنو امیہ کا کردار کیا ہے اور اولاد علی کا کردار کیا ہے۔ عالم اسلام کے طول و عرض میں اب مجھے یہ بتائیں، جو بندہ غلام اپنے وسیع علاقے میں جاتا، وہاں جا کر کہتا مجھے حسین کے بیٹے نے آزاد کر دیا، جی یہ فضائل بھی پہنچ رہے ہیں، امام کا پیغام بھی پہنچ رہا ہے، قرآن بھی، دعائیں بھی، وقت چلتا رہا، انہی کے بچے بڑے ہوئے، ان کے دل میں آل محمد کی محبت ہو گئی پیدا، انہیں پتہ چل گیا محبت کے قابل ہیں تو آل محمد، پیروی کے قابل ہیں تو آل محمد۔ ادھر سے ان کے بچے جوان ہوئے، ادھر سے سید سجاد کا پوتا امام جعفر صادق جوان ہوا۔ اب غور کیجئے گا، اب امام نے مکتب مدرسہ کھولا، 4000 شاگرد ایک ہی وقت میں مدینے کے اندر امام کے شاگرد تھے، جڑے استاد ان سکول دے میری تائید کرے سن، 2-4 پیریڈ اکٹھے پڑھانا مشکل ہوتا ہے، تصور کرنا 4000 شاگردوں کو پڑھانے والا استاد ایک تھا، ایک استاد تھا۔ اچھا کیا خالی سارا کو قرآن پڑھا کے چھٹی؟ نہیں دوستو بزرگوں، فخر کرنا مکتب آل محمد کا مقام کتنا بلند ہے۔ جابر بن حیان جو پہلا مسلمان سائنسدان ہے، 102 ہجری میں پیدا ہوا اور اس نے 40 سال کا عرصہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں 30 سال کا عرصہ گزارا۔ یہ آج بھی یورپ میں 500 رسالے اس عظیم سائنسدان کے لکھے ہوئے ہیں اور لندن کی یونیورسٹی میں اس کے کلمی نسخے موجود ہیں۔ پہلے صفحے پر یہ جابر بن حیان کا اپنا یہ قول موجود ہے، یہ جتنی میں نے سائنسی معلومات لکھی ہیں یہ میرے مولا صادق کے علم کا جو سمندر ہے اس کا قطرہ ہے۔ آج جدید سائنس کی بنیاد رکھنے والے آل محمد ہیں، لوگوں کو جدید علوم پہنچانے والے آل محمد ہیں۔ کسی کو علم ستارگان
چاہیے تھا تو جعفر آل محمد کے نام سے امام نے اس کو وہ دیا. جو مناظرہ سیکھنا چاہتا تھا اسے مناظرہ سکھایا. جو جس علم کے لائق نظر آیا مولا صادق نے اسے وہ علم عطا کیا. اور مومنین فخر کیجئے گا ہمارے چھٹے امام وہ عظیم امام ہیں. اہل سنت کے 4 امام ہیں جن میں سے 2 امام ہمارے چھٹے امام کے شاگرد ہیں. کتنے امام شاگرد ہیں؟ 2. امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل یہ ہمارے امام کے شاگرد تھے. اور مومنین غور فرمائیے گا جب شاگرد کا یہ مقام ہے تو ان کے استاد کا مقام کتنا بلند ہوگا. اب امام نے جو دین کی خدمت کی ہے بے مثال کی ہے بے حساب کی ہے اور ہزاروں روایتیں ہزاروں آل محمد کے علوم کی گتھیاں پھیلا پھیلا کر ہم تک پہنچائی ہیں. اتنا آسان کر دیا ہے دین مصطفیٰ کو شریعت مصطفیٰ کو کہ یہ شریعت مصطفیٰ کی ہے. پھیلایا اس طرح ہے کہ آج اسے فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے. یہ ہمارے امام کا عظیم کارنامہ ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں. امام نے بڑے عظیم طریقے سے پہنچایا. اس امام کا ایک فرمان مجلس سے گئے ہاں سے مولانا صاحب نے مولا صاحب سے سیرت سنائی کے بعد مولا کا ایک فرمان بھی سن گنو. مولا فرماتے ہیں کہ میں جعفر صادق کہہ رہا ہوں کہ علم کل 4 چیزوں کے اندر موجود ہے. جتنی چیزوں کے اندر علم موجود ہے 4 چیزوں کے اندر موجود ہے. مولا فرماتے ہیں پہلا یہ علم ہے ان تعرف باللہ. علم کی بنیاد یہ ہے کہ تو اس مالک کو پہچان جس نے تجھے حضرت انسان بنایا ہے. اپنے خدا کی معرفت حاصل کر. اور نہج البلاغہ پہلا خطبہ آقا امیر المومنین فرماتے ہیں اول الدین معرفت الجبار. دین اسلام کی معرفت یہ ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنے والا پہلے تو علی کے رب کی معرفت حاصل کر. اس خالق کو پہچان کہ جس نے علی کو علی حیدر کرار بنایا. اور مولا فرماتے ہیں جو بلاغہ میں الذی لا یبلغ مدحۃ القائلون. مولا فرماتے وہ خدا اتنا بلند ہے حمد کرنے والوں کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں وہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اور یہ وجہ ہے کہ ان ہستیوں نے خدا کو پہچانا خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا. عاشق کے خدا تھے آل محمد. سجدوں کے عاشق تھے. دین خدا میں خرچ کرنے کے عاشق تھے. اور اس کے خدا تھا نا جس کی وجہ سے کربلا میں سید الشہداء نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا. آقا امیر المومنین ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے اور آخر میں یہ جملہ فرماتے الہی ما عبدنا حق کا عبادت ہے میرا اللہ جس طرح تیری ذات لائق عبادت تھی علی تیری عبادت نہیں کر سکا. یہ معرفت ہے آل محمد کی معرفت ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ ان تمام علوم کی بنیاد یہ ہے کہ اس خدا کی معرفت حاصل کرو. اور جب جس کے دل میں معرفت خدا پیدا ہو جاتی ہے نا پھر وہ خود بخود جب عاشق خدا بن جاتا ہے پھر اسے عبادتوں کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب وقت نماز آتا ہے اس کے قدم خود بخود اللہ کے گھر کی طرف اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ عشق اور عاشقی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ معشوق کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے. مولا وقت نہیں ہے مزید وضاحت کرتا. اچھا مولا ایک تو علم کی بنیاد ہے خدا کو پہچانے. دوسرا مولا فرماتے ہیں کہ ان تعرف ما ثنا بیکا. اے ہم سے محبت کرنے والا تیرا چھٹا امام میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کبھی بیٹھ کر یہ غور کر تیرے خالق نے تجھے دیا کیا ہے. تیرے خالق نے تجھے کتنی نعمتیں دی ہیں. اگر ناراض نہ تھی وہ تھوڑا جی خلاصہ نہ سونا ہم بیٹھ کر غور کریں کہ اس کریم خالق نے ہمیں کروڑوں روپے کا وجود مفت میں عطا کیا ہے. یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے جس کی نہیں ہے ان سے پوچھیں. یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. یہ خون کتنی بڑی نعمت ہے بلڈ پریشر کے مریضوں سے پوچھیں. یہ شوگر کتنی بڑی نعمت ہے اس کی جب کمی زیادتی ہوتی ہے شوگر کے مریضوں سے پوچھیں. اربوں روپے کا جسم ہے جو خالق نے ہمیں مفت میں عطا فرمایا. اور خالی جسم نہیں دیا بلکہ جسم کی ضرورتوں کے لیے جس چیز کی نعمت کی ضرورت تھی مانگنے سے پہلے کریم خالق نے عطا کر دی. اور مومنین مجھے کہنے دیں یہ تو دنیاوی نعمتیں ہیں. اس کریم خالق کا یہ مجلس گواہی ہے نا میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں اس خالق کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا مذہب دیا علی جیسا امام عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالق نے ہمیں اسلام جیسا مذہب دیا اور آل محمد جیسے
रहबर अता फरमाए। और मोमिनीन, मैं आपसे दाद लेने के लिए नहीं कह रहा, एक जो जुमले फजाइल दे आपको तो मैं भी सुना छोड़ा, ये हमारे लिए सादत की बात है कि अल्लाह ने हमें अमीरुल मोमिनीन जैसा इमाम अता फरमाया। और एक जुमला आपसे दाद लेने के लिए नहीं, दुआ लेने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, आपका अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत हर किसी को नसीब नहीं होती, हर कोई दर अली का गुलाम नहीं होता। मेरे पास जो नहजुल बलागा है उस पर सफा नंबर 477 पर मैंने ये खुद मौला का जुमला पढ़ा है। आका अमीरुल मोमिनीन फरमाते, लो अपनी तलवार उठाऊं और मोमिन की नाक पर जरब मारूं और उसे कहूं अला अय्युब गजनी मा अब गजनी, मोमिन मार खा लेगा लेकिन मुझे अली की मोहब्बत को नहीं छोड़ेगा। आका अमीरुल मोमिनीन का जुमला है। मौला ने जुल बलागत फरमाते कि मैं अली अपनी तलवार चावा ते मोमिन दी नाक ते मारा ते आखा मैं अली को छोड़ दे, मोमिन तलवार दी जरब खा गिनसी लेकिन मैं अली को। अच्छा, सवाल करने का हक तो बन दे ना। अच्छा, मौला तलवार चलावना सीधी चलावना या पुठी चलावना? सीधी चलावना ना। अच्छा, नाक ते सीधी तलवार अली मौले जी लग गया, नाक लब है या रब है? कभी गौर करना चाहिए ना, नाक लह बनिया। और मोमिनीन में आपको कहते हैं मोमिन को मजा उससे खुश करना जायज हद तक ये भी सवाब के जुमरे में आता है। आप महसूस हुए, आप इस जुमले की कदर कीजिएगा। हमारे मुआशरे में ये मसाल के तौर पर मशहूर है, उसी फलाने सारी नक बढ़ा छोड़िए, नक का बात छोड़िए और फलाने ने वो कम कीता है, पूरी बिरादरी इधर नक का पीछ गई है। मोमिनीन गौर फरमाना, आका अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाते हैं अली की मोहब्बत इतनी बुलंद है मोमिन नाक कटवा लेगा, मोहब्बत अली को नहीं छोड़ेगा। अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत इतनी बुलंद है कि मोमिन अपनी नाक की परवाह नहीं करेगा बल्कि मोहब्बत अली को नहीं छोड़ेगा। हुण गौर करें, हूं मेरे साकू क्या थी मेले केड़े वेले बिरादरी को राजी करने वास्ते इन्हां हस्तियां दी सीरत को गाड़ चकरे ने। लिहाजा गौर करना चाहिए, लोगों को राजी न करें, आले मोहम्मद की रजा का ख्याल रखें, जो दुनिया के भी मुश्किल कुशा है आखिरत के भी मुश्किल कुशा है। एक मरतबा सलवात पढ़ दें। लो ज़रब तो बेशरफुल मोमिन बिशरफि हाज़ा, अगर मैं अली अपनी तलवार चलाऊं, मोमिन की नाक पर मारूं और उसे कहूं कि अली को छोड़ दे, मोमिन ज़रबत खा लेगा, अली को नहीं छोड़ेगा। वलो सबब तो दुनिया जमात हालिल मुनाफिक, वाला फरमाते पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके मुनाफिक को दूं और कहूं अला युहिब्बनी मा अहब्बनी, मुनाफिक को दुनिया दी दौलत देवा ते आखा अली नाल प्यार कर, मुनाफिक दौलत ठुकरा दे सी अली दा ना बन सी। और मौला फरमाते क्या अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज है मोमिनीन, मौला फरमाते हैं कि ये अली का तो फैसला है नहीं, फइन्नहु फनकदा अला लिसान नबील उम्मी, नबी पाक के बारे में मौला फरमाते हैं ये अली का फैसला नहीं है, ये मैं मौला नबी का फैसला है। क्या नबी पाक ने फरमाया या अली ला युब्ग़िज़ु कल मोमिन वला युहिब्बु कल मुनाफिक, अली तेरे साथ मोमिन कभी बुग़्ज़ नहीं रखेगा, मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। ये मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन हर किसी को नसीब, अल्लाह ने हम पर एहसान किया, दर अली का गुलाम बनाया, ये खालिक की बहुत बड़ी करम नवाजी है। अच्छा, असा क्योंकि पैदाइशी मोमिन है, साकू आका अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत मुफ्त मिल गई है। आखो तो आका अमीरुल मोमिनीन के एक आशिक दा तारुफ च करावा, अली नाल मोहब्बत करने वाले क्या करेंगे, करा छोड़ो तारुफ। हाँ, और ये आशिक वो है आका अमीरुल मोमिनीन का, आका अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत करने वाला जो मुसलमान नहीं, शिया भी नहीं। अच्छा, और जुमला आसान कर दूं क्योंकि वक्त कम है, शायद मैं अपनी बात को ज्यादा न फैला सकूं, इसी पर शायद हमारी गुफ्तगू तमाम हो जाए। और क्योंकि वक्त कम है मजीद मैं वजाहत नहीं कर सकता, लेकिन जितनी करूं इसे कबूल कीजिएगा और खुदा इस जिक्र को अमीरुल मोमिनीन के सदका में कबूल फरमाए। लेकिन इतना जरूर अर्ज करता हूं, मोमिनीन आका अमीरुल मोमिनीन की सीरत का एक एक लफ्ज मौजूदा है। बेशक बेशक इन्हां पाक हस्तियां दा एक एक फरमान मौजूद है। और कदर की करो जिस घर ते अलम लगा होवे, बेशक कपड़ा साड़ी इथों मकामी मार्केट ते गिता होंदे, निस्बत अब्बास अलैहिस्सलाम नाल इहतराम करेंदे वे, ए जेड़े साईयां दे फरमान ने खुद उन्हां दी जुबान चों निकले हुए। इन फरामीन की कदर किया करें कि कहने वाले ये पाक हस्तियां थी। खुदा की कसम अगर सही तरह हम अमल कर लें हमारी दुनिया भी जन्नत है। बेशक इन हस्तियों की सीरत और किरदार मौजूदा है। आपकी खिदमत में इसकी वजाहत के लिए जुमला अर्ज कर दूं, और जुमला ये है कि जिस तरह जदीद दौर तरक्की हुई ना, हर शे आसान हो गई है,
इसी तरह उलमा ने मेहनत करके दीन को भी हमारे लिए आसान कर दिया। मसलन मुख्तलिफ चीजों के बैंक बन गए हैं ना, इसी तरह उलमा ने हदीसों का भी बैंक बना दिया है। हदीसां दे बैंक बन गए। मसलन तुसा मौला अली अलैहि सलाम दा नाम लिखो अपने कंप्यूटर विच, मोबाइल विच, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, लफ्ज़ अली लिख सो, इतनियां मौला अली दी शान हदीसां किताबां हवाले तुहाडे सामने आवे। ये उलमा ने मेहनत की है, सारी हदीसों को एक ऐप पे जमा करके हमारे बच्चों नस्लों के लिए आसान कर दिया है। और ये करने वाले कौन है? आका बुजुर्ग तेहरानी, ईरान के एक बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने मेहनत की है, मोहब्बत अली कुर्बानियां मांग दी है। वो जो फरमा रहे हैं मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन हमसे कुर्बानियां मांगती है। आका अमीरुल मोमिनीन ने सवाल करना है, मेरी जो मोहब्बत मिली है ये डसा कितनी कदर करके आए हैं, कितना लोगों को डसा के आए हैं कि अली कितना करीम इमाम है। आका बुजुर्ग तेहरानी कहते हैं कि कोई काम तो करूं, आका अमीरुल मोमिनीन के सामने हाजिर हो सकूं। खालिद थी गया एक पासा माजूर पुराने गवाही दसो जिन्होंने घर पैन एक कंप्यूटर CPU बड़े बड़े टीवी को बड़े होंगे हैं, वो सीने पर रख कर हदीसें इकट्ठी करते रहे। डॉक्टरों ने कहा किबला जख्म बन गया है, मुस्कुराकर फरमाते हैं जिस तरह मातम के निशान बख्शिश का वसीला है, ये दाग भी मेरी बख्शिश का वसीला है। आका अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में जाऊंगा और जाकर कहूंगा मौला ये सीने के निशान के दुनिया के वजह तो जख्म नहीं आया, तो आदि हदीसां इकट्ठियां करेंगे ये जख्म सीने ते गिन के आया। माशाअल्लाह हदीस इकट्ठी करके हदीस बैंक बनाकर हमारे सामने छोड़ गए। लफ्ज नमाज लिखे, जितनी नमाज की कुरान की आयतें हैं हदीस में नमाज का जिक्र है, वो आपके सामने खुल कर वाज़ेह हो गए। यही आलिम दीन अमेरिका के दौरे पर गए, तो सब मौलवी जाकरा को मजलिस की दावत लेते हुए इनको भी दावत दी गई। अमेरिका गए, दारुल हुकूमत में गए, वहाँ शिया मोमिनीन ने तारुफ करवाया कि अमेरिका का एक बड़ा अफसर है कि जो न सिर्फ मुसलमान हो चुका है बल्कि दरे अली का गुलाम हो चुका है। सुभान अल्लाह। किबला बड़े खुश हुए और तुम्हारा भी तजुर्बे परदेश से कोई मौला अली दा हुबदार मिलवने। सुभान अल्लाह। हाँ ठहर वेंदे या नहीं ठहरदा, दिल ठंडा हो जाता है ना। खुश हुए, बुलाया, पास बुलाकर कहा आप तो खुदा कौन सी चीज तुझे अंग्रेज से मुसलमान और मुसलमान से दरे अली का गुलाम बना कर लाई? तो उसने कहा किबला मेरे एक दोस्त ने मुझे नहजुल बलागा दिया। अमीरुल मोमिनीन के खुतबात की किताब है, अरबी के साथ इंग्लिश का भी तर्जुमा था। मैंने खुतबा खोला, खुतबा नंबर 221 अदले अमीरुल मोमिनीन के मुतालिक है ये खुतबा। उसमें आका अमीरुल मोमिनीन का ये जुमला पढ़ा। मौला क्या फरमाते हैं, वल्लाहि लक़द ऊतीतु सबअ अक़ालीन बिमा तहत अफ़लाकिहा, खुदा दी कसम अली को 7 ज़मीना ते आसमाना दी दौलत दिती वने ते आखा वने कीड़ी दे मुंह चों जौ दा छिलका कट गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह अली 7 ज़मीना आसमाना दी दौलत ठुकरा दे सी, कीड़ी दे मुंह चों जुल्म नाल जौ दा छिलका न कढे सी। हाय हाय क्या बात है, वाह। अली को 7 ज़मीनों आसमानों की दौलत दी जाए और कहा जाए ए अली चूंटी के मुंह से जौ का छिलका जुल्म से निकाल ले, सारी कायनात की दौलत को ठुकरा दूंगा लेकिन चूंटी पर जुल्म नहीं करूंगा। किबला फरमाते तो फिर क्या हुआ? ये कहते मैंने नहजुल बलागा बंद की, दिल में फैसला किया इमाम होना चाहिए तो अली को, गुलाम होना चाहिए तो अली का। किबला पढ़े लिखे मुल्क का पढ़ा लिखा शहरी हूँ, इस जुमले ने मेरी रूह को झंझोड़ कर रख दिया है। जो इमाम जानवरों पर जुल्म नहीं करता, इंसानों पर क्या जुल्म करेगा? ऐसे इमाम के मानने वाले हैं हम। जहां भी अली का जिक्र करेंगे ज़मीर जिंदा होगा, वो बंदा दरे अली का गुलाम बन जाएगा। ये हमारी कमजोरी है, हम उस तरह आले मोहम्मद की सीरत को लोगों के सामने नहीं पहुंचा सके जिस तरह पहुंचाने का हक है। अगर आज हमने सही तरह पहुंचाया होता, आज सारी दुनिया दर अली की गुलाम होती। बेशक बेशक। मेरी बात तो नरास्त लिखी माशाअल्लाह। मुझे फरमाने मोमिनीन कराम, यानी एक लफ्ज अमीरुल मोमिनीन के एक अंग्रेज को दर अली का गुलाम बनाने पे मजबूर हो गए। मौत है या नहीं है, लेकिन सारे हाथ में सुभान अल्लाह पूरे खुतबे बचा मैंने।
ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا. عاشق امیر المومنین کا تعارف کرا دوں. نہج البلاغہ سے بات چلی ہے. مومنین یاد رکھے ہو سکتا ہے معاشر تیری آقا امیر المومنین کو ویسے بھی صحیح جنت گنن ویسے بھی کوئی نہیں انشاءاللہ. اور میں کو آکھنڈو وڈا وڈا دا علی دے بغیر گزارا نہیں. ہمارا آقا امیر المومنین کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ اور شب معراج تو اللہ نے حد ختم کر دی. فرمایا یا حبیبی احمد او میرا حبیب محمد دنیا پر جانا زمین پر جا کر بتانا لوج تمن الناس والا حب علی لما خلق اللہ نارا. اگر ساری دنیا در علی کی غلام بن جاتی میں اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا. کیا بات. واہ واہ ماشاءاللہ. اگر ساری دنیا در علی کی غلام ہو جاتی میں اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا. ساری دنیا محتاج ہے. آقا امیر المومنین کے ہاتھ کا پروانہ نہیں ہوگا جنت نہیں جا سکے گا. اسد ونو جنت گنن آقا امیر المومنین سے فرماون کہ میں دے مدح خانہ دے خطبے تے کو چنگے لگدے ہیں کہ میں علی دا خطبہ بھی پڑھا ہوئی. مولا عربی نہیں آدھی. مولا فرمیسن تیرے دور تے آسان دور آئی اردو دے وچ بھی میرا کلام آئی. مولا مولوی صاحب کو کیویں ونجا ہاں کا کچھ دیونا پوے ہاں. مولا شرم آتی. مولا فرماونا اپنی اولاداں دھیاں پتراں کو جو پڑھایا ہوئی اردو پڑھے ہیں میٹرک ایف اے بی اے ایم اے جو کیتا ہے. میرا علم میری محبت لوگاں بھی محتاج تو نہیں. شام دی روٹی کھا کے گھر کو کٹھا چکرے ہاں نہج البلاغہ کھلوا کے پوتر کو آکھے ہاں میرا پوترا تو 4 جملے میرے مولا دے سنا. میرا مولا میں کو آکھنا کیا چاہتا ہے. کبھی گھروں میں یہ بھی کام کیا کرے نا. آقا امیر المومنین کے کلام کو بھی فروغ دیں. اپنی نسلوں کو بتائیں کہ ہمارے مولا ہماری ہدایت کے لیے کیا چھوڑ کر گئے. 278 خطبے ہوئے نہج البلاغہ کے اندر. کتنے خطبے اور 79 خط موجود ہیں نہج البلاغہ کے اندر جو مولا نے مختلف لوگوں کو خط لکھے ہیں. عاملوں کو لکھے ہیں اپنے ملازمین کو لکھے ہیں. اور اس خط کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پہنچا دوں. یاد رکھیے گا پیغام بڑی معذرت کے ساتھ گرمی بھی ڈاڈی ہے تو گفتگو بھی ڈاڈی گرم تھی گئی. حق کی بات مشکل ہوتی ہے نا لیکن میں آپ مومنین کے لیے دعائیں خیر کر رہا ہوں. اس گرمی کے عالم میں بھی یہ آپ کی محبت علی بول رہی ہے. آپ محبت کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں. اپنے بچوں کو بتائیں آقا امیر المومنین خط لکھتے ہیں نہج البلاغہ میں اپنے عامل کو ایک قلم موٹی نہ رکھیں ایک قلم دی چونج باریک رکھیں. سیاہی گھٹ استعمال تھی سی کاغذ زیادہ نہ لاویں. لینا دے درمیان فاصلہ نہ رکھیں. اپنا مدعا مختصر رکھیں. کیوں ایک کاغذ بھی مسلمانہ دے مالک کیوں ہے تے سیاہی بھی مسلمانہ دے مالک کیوں ہے. اگر زیادہ لے سے تو علی جواب گنسی کہ اگر میں زیادہ لے سا تو علی کروں میں اللہ جواب گنسی. مومنین یہ علی کسی دنیاوی پارٹی کا امام نہیں ہے. بندے مار کے ویسوں تو پارٹی جو ساری ہے تو کیس بھی ختم کرا دے سن تو سارا کچھ اپنے دھونس اقتدار ختم کرا دے سن. نہیں یہ جار جرداب عیسائی مورخ ہے لبنان کا رہنے والا ادبیات کا پروفیسر لبنان کی یونیورسٹی کا. یہ کہتا ہے 40 سال تک میں نے مولا علی کی سیرت کو پڑھا بدترین دشمنوں کے حالات کو بھی دیکھا لیکن میں لکھنے پر مجبور ہوں. علی اتنی بلند ہستی کا نام ہے. علی نے اللہ کے ساتھ بھی عدل کیا. اللہ کے ساتھ بھی علی نے عدل کیا. ساری رات اللہ کی عبادت میں گزر گئی. نبی پاک کے ساتھ بھی عدل کیا. کسی میدان میں نبی کو تنہا نہیں چھوڑا. اہل و عیال کے ساتھ بھی عدل کیا. مسلمانوں کے ساتھ بھی عدل کیا. سخاوت کے ساتھ بھی عدل کیا. شجاعت کے ساتھ بھی عدل کیا. علم کے ساتھ بھی عدل کیا. ہر صفت کے ساتھ عدل کیا. یہ کہتے ہیں مسلمانوں قدر کرو. علی نے اپنے قاتل کے ساتھ بھی عدل کیا. یہ عدل پیچھے آقا امیر المومنین نے قاتل کے لیے بھی جام شربت رکھا تھا. نہیں میری طرف نہیں مومنین کی طرف کر. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں. اور اس صلوات پہ سیدھی کہیں جو سب پھٹ گئے. سوچے صاحبہ نے مطلب یہ شاہ اللہ کی سائی ہے.
یہ کہتے 40 سال میں نے آقا امیر المومنین کے حالات زندگی پڑھے اور اس کے نتیجے میں اس نے کتاب لکھی جس کا نام اس نے رکھا الصولۃ العدالۃ الانسانیہ آل امام العلی. یہ عیسائی کہتا ہے 40 سال کی تحقیق کر کے 4 جلدوں میں مولا علی کی شان میں کتاب لکھ کر دنیا کو بتا رہا ہوں کائنات میں اللہ کے عدل کی سب سے بڑی علامت علی کی ذات ہے. اس لیے زحمت دی یہ جملہ بتانے کے لیے علی کسی پارٹی کا سربراہ نہیں جو کردار لے کر جائیں گے بلکہ علی اللہ کا بنایا ہوا عادل امام ہے. بے شک بے شک. 2 بندے گئے مولا علی کی خدمت میں, ایک بصرہ کی حکومت چاہتا ہے, ایک رے کی حکومت چاہتا ہے. شام کا وقت ہے, چراغ روشن ہے. آقا امیر المومنین پوچھتے ہیں ذاتی کام آئے ہوئے یا سرکاری؟ آنے والوں نے بتایا مولا ذاتی کم ہے. مولا نے دیوے تے ہاتھ رکھا تو دیوا بجھا چھوڑا. ایک بے کو موڈا مار کے آتے اٹھی چلو اتنے دال نہیں جلدی. باہر نکل کے بھائی آدھے آپ تو گورنر ہی گھنن گیا اسے تے آنکھا نہیں دیتا. انہیں کہا کملا علی سمجھا چھوڑے. انہیں پوچھا نہیں ذاتی کام ہے سرکاری, آپ سے ذاتی. انہیں چراغ بجھا چھوڑے. وہ چراغ گئی مسلمانہ دے مال نال بیت المال دے تیل نال دیوا پیا بلتا. اتنا غور کر کیڑا علی بیت المال دی چوں تھوڑا دیا تیل نجائز نہیں بلیندا وہ اساں نااہلا کو گورنریاں بھی نہیں دیندا. کیا بات, واہ واہ, بہت بہت کیا بات ہے, کیا بات. اور مومنین اگر مجھے کہنے دے آقا امیر المومنین نے صرف انہیں نہیں سمجھایا بلکہ قیامت تک اپنے حکمداروں کو بھی سمجھا دیا. اور میرے نال محبت رکھنے والے خبردار کہیں دے دھوکے دا شکار نہ رہے. میں علی لوگاں دے مال چوں نہ اہل کو گورنری نہیں دیندا تو اللہ دی جنت بغیر کردار دے میرے چھوڑے جا. بے شک بے شک. اس کے لیے بھی کچھ کردار بنا, کچھ اخلاق بنا, اپنے آپ کو بلند کر کے آ تاکہ میں علی قیامت کے دن تیرے حق میں شفاعت کرتا ہوا نظر آؤں. سبحان اللہ. یہ 4 جردات مومنین 200 مرتبہ اس نے نہج البلاغہ پڑھی ہے. کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ میرے دل آتے بعد دفعہ ہوتا. کتنی دفعہ عیسائی نے 200 دفعہ آقا امیر المومنین دے خطبات دی کتاب پڑھی ہے. 238 خطبے, 79 خط, 478 چھوٹے چھوٹے مولا علی علیہ السلام دے کلمات ہیں جنہاں کو کلمات قصار آکھا میں دے. ان دے مجموعے دا نام ہے نہج البلاغہ. تے اس عیسائی نے 200 دفعہ مولا علی علیہ السلام دی نہج البلاغہ کتاب پڑھیے. پڑھ کے کتاب اپنی دے ابتداء لکھ دے میں حضرت عیسیٰ کو علی سے کم لکھوں, میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. عیسائی ہے نا جملے کی قدر کرنا. وہ جملہ بھی یاد ہاں دل وچ محبت علی دا ایسی چل ویسی تے گرمی دا احساس ہی ختم ہو گیا. وہ جملہ آج کرنے لگا ہوں. یہ اپنی کتاب کے شروع میں یہ جملہ لکھتا ہے کہ علی کو عیسیٰ سے افضل لکھوں, میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. پھر اگلا جملہ کہتا ہے علی کو عیسیٰ سے کم لکھوں, میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا. کیا بات ہے, واہ واہ, بہت. مذہب اجازت نہیں دیتا علی کو عیسیٰ سے افضل کہوں. پھر کہتے ہیں میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ علی جیسی ہستی کو عیسیٰ کو گھاٹا کھاں. 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی. آقا امیر المومنین کی شان میں 4 جلدیں کتاب لکھی, خراج عقیدت پیش کیا. کون مومنین اسا انصاف کرو, اسا زندگی کی ایک دفعہ بھی پڑھیے نہیں پڑھی. 2-4 جگہوں پر میں نے یہ گفتگو کی ہے. مومنین کی طرف سے مثبت رسپانس آیا. انہوں نے کہا نہیں قبلہ متوجہ نہیں تھے, یہ پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے. آپ تسا سا کو دسیندے ونجو ہاں اسا اس طرف توجہ کروں ہاں. انشاءاللہ آج تو بعد اسا مولا علی کے خطبات پڑھ سوں, اپنے گھر والوں کو بھی سنے سوں. تو سب یہ وعدہ کریں گے میرے نام اردو نہج البلاغہ گھر رکھیں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ کلام امیر المومنین کتنی عظمت کا مالک ہے. دوسرا امیر المومنین کا عاشق, یہ ہمارے مذہب کے عالم ہیں. 20 جلد الغدیر کتاب لکھی ہے انہوں نے. کتنی جلد؟ 20 جلد الغدیر کتاب لکھی ہے. 1 لاکھ کتاب کا حوالہ دیا. یہ بلا میں پڑھو صحیح, ماشاءاللہ پڑھو. کہا جا رہا ہے دعا منگوائیں, دعا منگوا دیں. نہیں پڑھو صحیح, پڑھو پڑھو پڑھو, بسم اللہ پڑھو. میری مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں نہیں پڑھے گا, منانا تو نہیں ہے نا, اپنی ذات کی پیغام پہنچانا تھا. آپ لوگوں کو پیغام پہنچا دیا. پڑھیں. اللہ کے وقت سے نظر
آپ سب آپ کی خواہش ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیونکہ ممبر کے تقاضے ہیں، اگر ہم نے یہاں سے بیٹھ کر اپنی مرضی کرنی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ کی اجازت ہے تو آپ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جملہ جلدی جلدی یہ جملہ اور ایک جملہ شام کا وقت ہے مصائب کا تاکہ عبادت مکمل ہو جائے. عاشق امیر المومنین عبد الحسین امینی، یعنی حسین کا غلام امینی الغدیر، غدیر کے موضوع پر ایسی کتاب لکھی ہے، 1 لاکھ کتاب پڑھی نے. کتنی کتاب؟ 1 لاکھ کتاب پڑھی نے آقا امیر المومنین دی بلا فصل خلافت کو ثابت کرنے واسطے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 10,000 کتاب پڑھی ہے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک. اور ایک کتاب ناصریہ لائبریری لکھنؤ دے وچ نیٹ تے سرچ کرے ناصریہ لائبریری لکھا ہے تمہارے سامنے آوے سی کہ اسی لائبریری سے علامہ امینی صاحب 150 سال پہلے گھوڑے اونٹ پر سوار ہو کر ایک ٹانگ سے معذور ایک حدیث کا حوالہ ڈھونڈ آیا. ساکو تو جیڑی گال پتہ لگتی ہے نہ آگ کا پتہ نہ وقت کا پتہ سا دنیا پھیلا دینے ہیں. نہیں تیری میری ذمہ داری ہے ہم تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں. 10,000 کتاب اول آخر پڑھ کے الغدیر کتاب لکھی ہے اور لکھنے کے بعد دنیا سے چلے گئے. امیر المومنین کی خلافت بلا فاصل کو ثابت کر کے پوتر سچیدہ پیو 40 سال محنت کی تھی. اللہ جانے اللہ میرے باپ کو صلہ کیا عطا کرے سی. سوچیس رات دا سمجھی ہے خوابت لٹھیس معاشر دا میدانے حوض کوثر دا کنارے آقا امیر المومنین دے ہاتھ جامع کوثر ہے. منن والے قطارہ بڑھا کے کھڑے ہوئے جیڑا جیڑا ویندے سلام کریں دے آقا امیر المومنین جامع کوثر دے دیں وہ پی کے امیر المومنین دا شکریہ ادا کر کے پیچھے ہٹ رہے دے. یہ کہتے میرا باپ بھی اسی قطار میں کھڑا تھا. میں نے دیکھا جب میری باپ کی باری آئی توجہ میری طرف رکھائے. میں نے دیکھا آقا امیر المومنین کے ہاتھ میں کوزہ تھا. مولا نے کوزہ رکھ دیا اپنے ہاتھ کوثر میں ڈالے چلو میں کوثر اٹھایا میرے باپ کے سامنے پیش کر کے کہا لے امینی پی تو نے 40 سال دنیا کو بتایا علی کتنا کریم امام ہے. آج معاشر کے دن علی بتائے گا علی کتنا شفیق امام ہے. مومنین کچھ کام تو کر جائے نا. قیامت کے دن امیر المومنین ہماری شفاعت کرتے ہوئے نظر آئے اور علی وہ عظیم امام ہے جس کا قصیدہ مقتول کے خاندان والے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ کسی کو مار دینا اس کے خاندان والے قاتل کی تعریف نہیں کرتے لیکن علی اتنا عظیم انسان ہے. جنگ خندق میں عمر ابن عبد وقت کو مارا. بھائی کی لاش پر آئی عبد وقت کی بہن. اس نے بھائی کی لاش کو سلامت دیکھا اور عمر ابن عبد وقت کی لاش بڑی قیمتی لاش تھی. اس کا جو خود تھا وہ سونے کا تھا. اس کی نیام تھی اس پر ہیرے لگے ہوئے تھے. اس کی نیام اس میں تلوار رکھتا تھا سونے کی بنی ہوئی تھی. آقا امیر المومنین نے سر کاٹا لاش کو نہیں لوٹا. بہن آئی اس نے بھائی کی لاش کی حالت کو دیکھ کر ایک جملہ کہا لو کانا قاتل عمر غیر قاتل ہی بقیت ما دمت حیا. او میرا بھائی تیرا قاتل علی کے علاوہ ہوتا جب تک زندہ رہتی روتی رہتی ولکن قاتلہ لا نظیر لہ. میرا بھائی تجھے روں گی نہیں کیونکہ تجھے قتل کرنے والا کریم امام علی ابن ابی طالب ہے. جس نے تجھے قتل کیا ہے تیری لاش کو لوٹا نہیں ہے. مومنین شام کا وقت ہے زیادہ مسائل نہیں پڑھ سکتا. قسمت عمر ابن عبد وقت کی بہن کا اس کے بھائی کو قتل کرنے والا علی جیسا کریم امام تھا. قسمت حسین کی بہن زینب کا اجرکم اللہ بیوی کے بھائی کو قتل کرنے والا شمر جیسا لعین تھا. اجرکم اللہ. اور جب آئی ہے نا بہن بھائی کی لاش پر میری طرف دیکھیے گا حالت کیا تھی. سر پہ چادر نہیں تھی ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے. قبلہ یار شاہ صاحب کا جملہ ہے اکبر عباس سے مشکل اتری ہے زہرا کی بیٹی. ایک مومن کھڑا ہو گیا قبلہ بی بی زینب عباس سے کیسے مشکل اتری ہے. مولا قبلہ نے رو کر فرمایا عباس کے بازو نہیں تھے بی بی زینب کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے. اللہ جانے کھڑے ہوئے اونٹ سے کیسے اتری ہے زہرا کی بیٹی. کیسی مشکل سے آئی ہے لاش حسین پر. اور دستور زمانہ ہے نا بہنیں جب بھائیوں کی لاش پر آتی ہیں منہ چومنا چاہتی ہیں. بی بی زینب کہتی ہے حسین میں تیرا منہ چومنا چاہتی ہوں اینا اینا راسوں کا یہ بتا تیرا سر کدھر گیا. اجرکم اللہ عزادارو. جب یہ جملہ کہا نا اس وقت کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی بہن زینب یہ بتا اینا رجاؤ کے تو نانا کی قبر پر آدھی رات کو جاتی تھی آج دن
کا وقت ہے اجرک من اللہ. زینب یہ بتا تیری چادر کہاں ہے؟ یہی جملہ کہا ہوگا نا جس نے تیرا سر کاٹا ہے اسی نے میری چادر کو لوٹا ہے. اولاد والوں بہنیں آتی ہے نا بھائی کی لاش پر نوحے پڑتی ہیں. میں کسی ذاکر کا نوحہ نہیں پڑھ رہا, عالم کا نہیں. بی بی زینب کے 2 جملے مجھے پڑھنے دو اور مجھے اجازت دو. منہ ہو گیا مدینہ کی طرف, ہاتھ پسے گردن بی بی کے 9 ٹکڑوں میں لاش پڑی ہے حسین کی. کدھر علی اکبر کی لاش ہے, کہیں حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو پڑے ہیں. اسی منظر کو دیکھ کر بی بی نے رخ کر کے مدینہ کی طرف جملہ کہا, یا جدہ صلی علیکہ ملیک السما, نانا مصطفیٰ تجھ پر تو آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں. هذا حسین المرمل بالدماء, نانا کربلا میں آنا دیکھ تیرا حسین کربلا کی گرم زمین پر سویا ہوا ہے, اپنے خون میں جلتا ہے. اور ایک جملہ کہا مقطع العزا, نانا دکھ یہ ہے تیرے حسین کی لاش سلامت نہیں ہے. مسلوبۃ الامامۃ والرضا, عزادارو جملے کی قدر کرنا. بی بی زینب کے جملے ہیں. بی بی رو کر کہتی نانا تیرے حسین کی لاش سلامت بھی نہیں ہے, لوٹ بھی گئی ہے, لاش پر امامہ بھی نہیں ہے, رضا بھی نہیں ہے, مقطع العزا, لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. نانا صرف حسین نہیں مارا گیا, ذریتوں کا مقتل. تو نانا کہیں اکبر کی لاش پڑی ہوئی ہے, کہیں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں, کہیں اون محمد کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, کہیں علی قاسم کی لاش کو ٹکڑے ہیں. آخری جملہ کربلا کی زمین ہلنے لگی. ایک جملہ کہا یا جدہ بناتوں کا سبایتن, نانا یہ تو تیرے بیٹوں کا حال تھا, آ دیکھنا تیری بیٹیاں قید ہیں اور قید ہو کر شام جا رہی ہے. اولاد والو بہن 2 کام نہیں کرتی, جب تک بھائی دفن نہیں ہوتا لاش کو چھوڑتی بھی نہیں, بھائی کے قاتلوں کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی. اتنی مجبور تھی کربلا کے جنگل میں زینب کبریٰ, بھائی کی لاش کربلا میں رہ گئی, بہن قید ہو کر شام چلی گئی. خالی شام نہیں گئی بلکہ ہر منزل پر قاتلوں سے کہتی رہی میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں, میری ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا, ایک چادر دے دو, بدماشوں کی بھیڑ ہے, میں زینب کبریٰ ہوں.